الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قاری دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لارب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اسے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسان حضرت انسان پر گنوا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے انسان، جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرے پاس میری بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ جب گرفت کی جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حضرت انسان سے ارشاد فرما رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور کیا ہم نے اس انسان کو دونوں راستے نہیں بتا دیے۔ وہ دونوں راستے کون سے؟ حضرت انسان کو یہ بھی پتا ہے یہ برائی کا راستہ ہے اور یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ دونوں راستے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے۔ انسان محض بندہ مجبور نہیں ہے کہ صرف اس سے گناہ ہی گناہ مرتکب ہو جائیں اور اسے پتہ ہی نہ چلے، اس کا دل اچھائی کی طرف مائل ہو اور اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے۔ ایسا نہیں، انسان کو دونوں راستوں پر اختیار دیا گیا ہے۔ ان دونوں راستوں پر جیسا عمل انسان کرے گا اسی کے مطابق اسے جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اختیار دیا ہے کہ دونوں راستے، اے انسان تجھے دونوں راستوں کا اختیار ہے، چاہے تو اسے لے لے، چاہے تو اسے لے لے، چاہے تو اس پر چل، چاہے تو اس پر چل۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستوں کا اختیار دیا ہے۔ اب عقل مند شخص وہی ہے جو اس دنیا میں آ کر اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور بے وقوف بندہ وہی ہے جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کرتے 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 اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے اور تعلیمات کو نظر انداز کر کے الٹی سمت میں جا رہا ہے۔ یہ بندہ بے وقوفی کر رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بتائے ہوئے راستے تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ سزا کا مستحق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا، اس کی مختصر سی وضاحت ہوگی اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چار عادتیں، چار چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا، وہ نیرا خالص منافق ہوگا۔ حضور کون سی چار چیزیں ہیں ہمیں بتا دے تاکہ حضرت اس سے بچ سکیں، ہم بچ سکیں اور بچ کر جو ہیں وہ جنت کے مستحق ہو سکیں۔ قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے، کھول کھول کر ہر چیز بیان کر دی ہے۔ پھر بھی اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہ کریں، ان چیزوں کو نہ سمجھیں تو یہ ہماری عقل کا پھیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس سے بری ہے، انہوں نے ہر چیز انسان کو کھول کر بیان کی۔ حضور کون سی چار عادتیں ہیں جس کا مصداق کانا منافقا خالصا ہے، جو بندہ ان کا ارتکاب کرتا ہے پکا منافق بن جاتا ہے؟ کون سی چار عادتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے کسی یتیم کا یا کسی دوسرے بھائی کا ایک بالشت زمین ناحق غصب کی، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک ناحق زمین، بالشت زمین ناحق غصب کی، تو اسے قیامت کے دن 70 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت اگر کسی نے ناحق غصب کی، اسے قیامت کے دن 70 زمینوں کا اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ اندازہ لگائیں، یہاں پر تو ایکڑوں کے ایکڑ زمینیں غصب ہو جاتی ہیں، ایک بالشت پر اتنی وعید ہے، تو جو بندہ پورے ایکڑوں کے ایکڑ، میلوں کی میل اور غصب کر لیتا ہے، ناحق طور پر یتیموں کا مال چھین لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں کتنی سزا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی منافق کی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جیسی رکھی جاتی ہے ویسی نہیں واپس لوٹاتا، جیسی اس کو خالص چیز دی جاتی ہے اس میں ملاوٹ کر کے دے دیتا ہے، یہاں تو دیتا ہی نہیں ہے، اگر دیتا ہے تو پھر ایسی دیتا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے قیمت کم ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اپنی امت کو ڈرایا اس چیز سے، اذا اؤتمن خان، جب منافق کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کر دیتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، آئے ہے دوسرا مسئلہ جو آج عروج پر پہنچا ہوا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، منافق کی علامت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما رہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری علامت کیا؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ جھوٹ کو دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے دوسری حدیثوں میں اس جھوٹ کے بارے میں کیا وعید ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل تک اس بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ اتنی اس جھوٹ کی بدبو اور اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے اس بندے سے، جھوٹ بولنے والے سے 1 میل تک دور ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنۃ، بے شک کہ سچ بولنا ایک نیکی ہے، وان البر یہدی الی الجنۃ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے اور گناہ جو ہے وہ دوزخ میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ عروج ثریا پر یہ مسئلہ پہنچا ہوا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، اتنی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب بندہ سچ بولے گا اس پر جو ہے دوسرے کی بات کو یقین آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر یقین نہ آئے گا، قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی تو قسم بھی سچی کھا لے گا، اور اگر جھوٹ بولے گا تو سمجھو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آگے کتنے جھوٹ بولے گا۔ تو منافق کی علامت آقا علیہ السلام نے دوسری علامت کیا ارشاد فرمائی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ کتنی بڑی سخت بیماری ہے، کتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک گندی چیز بیان فرما رہے ہیں کہ منافق بندہ ہوتا ہی وہی ہے جو جھوٹ بولے۔ اس میں منافقت کی علامت پائی جاتی ہے جو بندہ جھوٹ بولے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ 2 علامتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تیسری علامت جو منافقت کی علامت ہوتی ہے، وہ تیسری علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، مکمل نہیں کرے گا اس وعدے کو، زبان کا پکا نہیں ہوگا، اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے گا اس کی وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے، جو تم کرتے نہیں ہو ایسی بات کیوں کہتے ہو۔ اندازہ لگائیں کہ وعدہ خلافی کرنا آقا علیہ السلام نے منافقت کی نشانی بیان فرمائی۔ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی چیز کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے یا جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی ایسی چیز سے پرہیز کرنی چاہیے، بڑے بول بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو مکمل کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ نرا منافق ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے۔
اندازہ کریں کہ وعدہ خلافی، آج یہ بھی مسئلہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم وعدہ کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، جب پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، اسی دائرے میں ہم سب شمار ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، ان سے اجتناب کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من صامتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ 3 جملے ہیں، من صامتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی اس زبان کو قابو میں رکھنے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے، بڑی بڑی بدکاریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ ایک علمی لطیفہ ہے، کسی شاعر نے کتاب میں لکھا تھا، بہت ہی خوبصورت بات تھی، وہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ بات تھی۔ وہ یہ کہ دانتوں نے زبان سے کہا کہ اگر تو ہمارے بیچ میں آ گئی تو پس جائے گی۔ دانت ہوتے ہیں نا، دانت انسان کے منہ میں، بہت ہی خوبصورت بات تھی۔ دانتوں نے زبان سے کہا کہ اگر تو ہمارے بیچ میں آ گئی تو پس جائے گی۔ پھر زبان نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اگر میں نے تھوڑی سی بد کلامی کی، تم 32 کے 32 باہر۔ میں نے تھوڑی سی بد کلامی کی، گالی گلوچ کر دی، تم 32 کے 32 باہر۔ تو اندازہ لگائیں یہ زبان جو ہے اس سے کتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان جو ہے وہ اچھی بات کہتا رہتا ہے، اچھی بات کہتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ یہ سوچ کر بری بات کرتا رہتا ہے یار یہاں پر نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی بات ہوتی ہے۔ تو یہ زبان کو قابو میں رکھنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے اور بہت ہی فضیلت کی چیز ہے، انسان اس سے کامیابی کے پہلی منزل پر قدم رکھتا ہے، یعنی جو بندہ اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھ جائے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ چوتھی منافق کی علامت، 3 منافق علامت میں نے آپ کو بتا دی۔ پہلی کیا؟ اذا اؤتمن خان، جب علامت جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے خیانت کر دیتا ہے۔ واذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ واذا عاہد غدر، جب اس سے کوئی وعدہ کرتا ہے، جب یا وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، مکمل نہیں کرتا۔ واذا خاصم فجر، یہ سننے کی بات ہے۔ واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اب اس گالی کے مسئلے کو بھی دیکھ لیں، قرآن مجید میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم منافقوں کو اور برے لوگوں کو، مشرکوں کو گالیاں نہ دو، مشرک لوگوں کو، ہندوؤں کو، کافروں کو گالیاں نہ دو۔ کیوں نہ دو؟ اس لیے کہ وہ چڑھ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ آپ کسی کو گالی دیں، نعوذ باللہ، کسی منافق کو، کسی مشرک کو گالی دیں گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو کیا وہ آگے سے آپ کو چھوڑ دے گا؟ اس کے لپیٹ میں جو آپ اس کو گالی دیں گے تو اس کی لپیٹ میں جو وہ گالی دے گا اس میں آپ کے بزرگ حضرات بھی آئیں گے، اس کی لپیٹ میں آپ کا جو ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کا معبود برحق ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو بھی وہ نعوذ باللہ گالیاں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان کے مشرک اور جھوٹے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں تو وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو تم مشرکوں کو، کافروں کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ وہ چڑھ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ تو یہ گالی دینا کوئی عقل مند انسان کا کام نہیں ہے۔ اس گالی دینے سے بہت ہی فتنے، سب سے پہلے فتنے ہی اس گالیوں سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جھگڑا ہی وہ اس گالی گلوچ سے شروع ہوتا ہے۔ تو انسان اگر ادب سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے اور نرم لہجے سے بات کرے تو اس کی بات سامنے والا جتنا ہی غصے میں لت پت کیوں نہ ہو، جتنا ہی اس کا منافق اور اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یحرم الخیر یحرم الرفق یحرم الخیر، جس بندے کو نرمی سے محروم رکھا گیا اسے ہر بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، اس قرآن مجید میں جہاں قرآن مجید کا آدھا ہو رہا ہے 15واں سپارہ، اس 15 سپارہ قرآن مجید کا جہاں آدھا ہو رہا ہے اس لفظ کو آپ دیکھیں گے تو وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا 15 سپارہ قرآن مجید کا جہاں نصف ہو رہا ہے، آدھا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نرمی اختیار کرو۔ یعنی قرآن مجید جہاں آدھا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی حضرت انسان کو اس بات کی نشاندہی کی اور حکم دیا کہ نرمی سے پیش آؤ، جذباتی معاملہ نہیں لینا، نرمی سے پیش آئیں۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے فیصلوں سے ختم نہیں ہوتے،
جو बड़ी बड़ी अदालतों पंचायतों से खत्म नहीं होते, वो अगर कोई शख्स हंसकर मुस्कुराकर नरमी से अदा कर दे तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से मामलात बुजुर्गों के ऐसे गुजरे हैं कि अगर नरमी से तय किए जाएं, अखलाक से तय किए जाएं, मुस्कुरा कर तय किए जाएं, मोहब्बत और भाईचारगी मवद्दत से तय किए जाएं, बहुत ही मुकम्मल और हुस्न सलूक से अदा हो जाते हैं। तो 4 अलामत निफाक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए, अर्बाउन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन, 4 चीजें जिस बंदे में होंगी पक्का निरा मुनाफिक होगा। हुजूर कौन सी? फरमाया इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए खयानत करे। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, जब बात करे तो झूठ बोले। इज़ा आहदा गदरा, जब उससे वादा किया जाए, जब या किसी से वादा करे, गदरा उस वादा खिलाफी कर दे, मुकम्मल ना करे। इज़ा खासमा फजरा, और जब झगड़ा करे तो उठते ही गिरबान पकड़े और गाली दे। तो ये चीजें 4 मुनाफिके की इलामत है, निशानियां हैं। अच्छा, अब ये 4 अलामत निफाक तो हो गई। अब ये मालूम होना चाहिए कि मुनाफिक कहते किसे हैं। मुनाफिक आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि जिसका अंदर बुग़्ज़ इनाद और नफरत से भरा हुआ हो और बाहर के बोल जो हैं वो तारीफ पर मबनी हो। बाहर जो है वो जी जी करता फिरे, अंदर जो है वो बुग़्ज़ इनाद भरा हो। ये आज के लोगों का काम नहीं, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी थे और ऐसे पक्के थे कि मैं आपको 2-3 मिसालें पेश करता हूं। गज़वा उहद के मौके पर मुसलमानों की तादाद 1000 थी। कितनी तादाद थी? 1000। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, तमाम सहाबा से मशवरा लिया कि बताओ जंग मदीने में रहकर करनी चाहिए या मदीने से बाहर निकल कर करनी चाहिए। काफी लोगों ने मशवरा दिया हुजूर मदीने में रहकर करें, काफियों ने मशवरा दिया हुजूर बाहर रहकर करें। एक बंदा जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल। ये मुनाफिकों का सरदार था। बज़ाहिर तो कलमा पढ़ता था, दिल में बस मौका जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए, बस मौका मिले तो ये मैं काम करूं। ये मुनाफिकों का सरदार था। अब आप अंदाजा लगाएं ये मुनाफिकीन कितने खतरनाक बंदे होते हैं। गज़वा उहद का मौका है, उस बंदे ने मशवरा दिया हुजूर मदीने में रहकर जिहाद करें। मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल, उसने मशवरा दिया हुजूर मदीने में रहकर जिहाद करें। बाकी जो सहाबा इकराम थे उन्होंने मशवरा दिया हुजूर मदीने से बाहर निकलकर जिहाद करें। अब जो बाकी थे हुजूर ने उनकी बात मान ली और कहा चलो मदीने से बाहर निकलकर जिहाद करते हैं। मदीने से बाहर निकले तो वो इतना फटकारा हुआ बंदा था, उसने अपने साथ सिर्फ इस बात पर कि हुजूर ने मेरा मशवरा नहीं माना। हाँ हुजूर ने मेरी बात नहीं मानी, हाँ मैंने हुजूर को मशवरा दिया, हुजूर ने मेरी बात की लाज नहीं रखी। उसने 300 बंदे अपने अलग कर लिए। ऐन जंग की हालत में सामने दुश्मन खड़ा है, 3000 का लश्कर लेकर सामने दुश्मन खड़ा है और जहां मुसलमानों की मुसलमानों की तादाद वैसे ही 1000 है, वहां पर अगर कोई मुनाफिक 300 बंदे और कम कर ले तो उसको पीटा जाए या नहीं पीटा जाए? अंदाजा लगाएं। मौत सामने खड़ी है, जंग का ऐन वक्त का मौका है, पहले बता दिया जाए तो चलो इंतजाम कर ले बंदा। ऐन जंग का मौका है, काम का वक्त है, बिल्कुल जिस वक्त काम मुकम्मल करना है उस वक्त अगर कोई बंदा धोखा दे और ना कर जाए तो उस बंदे पे मातम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये मुनाफिक होते हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन्होंने इतने जो है वो तोहमत लगाई, इतने नुकसान दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी निशानदेही करते हुए 4 आदतें बता दी। उस 4 आदतें बताने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने 5वीं चीज जो मिसाल बयान फरमाई मुनाफिकों की, वो क्या है? मिसाल बयान फरमाई, वो बयान फरमाए मिस्लुल मुनाफिकी कस्सातिल आयरती, मुनाफिक की मिसाल एक बकरी की तरह होती है, एक बकरी की तरह होती है। तईरु इला हाजी मर्रतन व इला हाजी मर्रतन, कभी वो एक बकरे के पास जाके चारा खाती है, कभी दूसरे बकरे के पास जाके चारा खाती है। अंदाजा लगाएं कि कितनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन मिसाल पेश की मुनाफिकों के लिए कि एक बकरी से तशबीह दी जा रही है, एक जानवर से तशबीह दी जा रही है और तशबीह भी इतनी गलीज दी जा रही है। यानी मुनाफिकों का काम ही इतना गंदा होता है, इतना घटिया काम होता है कि वो एक के पास जाकर एक की अच्छाई, दूसरे के पास जाकर दूसरे की अच्छाई, एक के पास दूसरे की बुराई, दूसरे के पास दूसरे की बुराई, ये आदत ना रखें। ये बहुत ही बुरी आदत है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पूरी सूरह मुनाफिकून 28वें सिपारे में अल्लाह ताला ने नाजिल की, पूरी सूरह मुनाफिकून। यकीन ना है कुरान मजीद खोल कर देखें, 28वां सिपारा कद समी अल्लाह, उसमें जो है सूरह मुनाफिकून, सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफिकून मुकम्मल सूरत है मुनाफिकों के ऊपर,
اس کی پہلی آیت ہی کیا ہے؟ پہلی آیت یہ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، صرف منہ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹ بولنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب، ایسی کتاب میں لا تمحا ولا تبدل، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو جھوٹا کہہ دے تو پھر کون سی ہستی ہے جو اسے سچا کر سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈنکے کی چوٹ پر ان کا اعلان کیا ہے، وہ یہ کہ 4 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی، وہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا طبیعت کا مالک ہوگا، وہ بندہ بہت ہی غلیظ اور نجاست والی طبیعت کا مالک ہوگا، وہ بندہ جو ہے وہ کسی کا بھلا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، جو بندہ تمہارے دوست کو دشمن بنائے اور دشمن کو دوست بنائے، وہ تمہارا مخلص نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی سب مانتے نا علم کی باتیں، تو ان کے سینے میں سمندر تھا باقاعدہ۔ فرمایا کرتے تھے 2 قاعدے آپ نے بیان فرمایا، جو تمہارے دوست کو دشمن بنائے، یعنی تمہارا دوست ہے، مخلص ہے، اس سے بغض و عناد رکھے، دشمنی رکھے، بولے یہ تو ہمارا کبھی سچا ہو نہیں سکتا، اور تمہارے دشمن کو دوست بنائے، جس سے تمہاری جو ہے وہ انبن ہوئی پڑی ہے، اس سے جا کے دوستی رکھے، تو سمجھ لو وہ تمہارا مخلص کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ ہماری باتیں نہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارے قول نہیں، بزرگوں کے قول ہیں۔ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے، یہ حکیم لقمان وہ ہیں جن کے نام پر پوری سورت قرآن مجید میں لقمان، یہ وہ حکیم لقمان ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، جہاں تمہاری عزت نہیں وہاں مت جانا، اگرچہ وہاں تمہیں کھانا چاندی کے چمچ اور سونے کے پلیٹ میں ہی کیوں نہ دیا جائے، وہاں اگر تمہیں اتنی عزت دی جائے کہ کھانا تمہارے سامنے سونے کے پلیٹ میں رکھ دیا جا رہا ہے اور چاندی کا چمچ اسے کھانے کے لیے تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری وہاں عزت نہیں وہاں مت جانا۔ اتنی بڑی بات ہے حکیم لقمان نے کہی ہے۔ بزرگوں کے اقوال کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بری لذتوں سے اور اس بری گناہوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔